بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں کیسی گزریں؟ یقیناً اچھی گزری ہوں گی اور سب لوگوں نے خوب پڑھائی بھی کی ہوگی۔ بچوں، 17 اگست سے آپ کی آن لائن کلاسز کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے اور اب آپ کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے۔ آج 26 اگست 2020 اور بدھ کا دن ہے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر قدسیہ بطول ہوں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خاموش موسی۔ خاموش کا مطلب ہے چپ رہنا اور محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا۔ یعنی جب ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا ہمیں کسی مشکل وقت میں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو وہ ہمارا محسن ہوتا ہے۔ بچوں، ہمارے آج کے سبق کے مقاصد ہیں: نمبر 1، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور نمبر 2 ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ سبق پڑھانے کے لیے ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ہے نمبر 1 انٹرنیٹ، کیونکہ آپ کی آن لائن کلاسز ہیں، اور نمبر 2 ہے کتاب، جس سے ہم نے سبق پڑھنا ہے اور ریڈنگ کرنی ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے سبق پڑھا تھا نوجوان سپہ سالار، تو سارے بچوں نے یہ سبق اچھی طرح پڑھا اور یاد کیا ہوگا۔ میں اس سبق میں سے آپ سے صرف 2 سوالات کروں گی۔ نمبر 1، سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نمبر 2، منجنیق کسے کہا جاتا ہے؟ جی، سارے بچوں کو اس کا جواب اچھی طرح آتا ہوگا اور ہر بچہ جواب بھی دینا چاہتا ہوگا۔ شاباش، ویری گڈ۔ تو بچوں، جو سبق آج ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے خاموش محسن۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اللہ ڈینو ایک یتیم لڑکا تھا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے جس کا باپ نہیں ہوتا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے یعنی فوت ہو گئے۔ بس اس کی ایک بوڑھی نانی تھی جس نے اسے پالا پوسا تھا، مگر اب نانی بھی بیمار رہنے لگی تھیں۔ اللہ ڈینو دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جس میں کل 15-20 گھر تھے۔ سب غریب مچھیرے تھے۔ مچھیرے کسے کہتے ہیں بچوں؟ جو دریا سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ گزر بسر کرنا یعنی اپنا گزارا کرتے تھے۔ اللہ ڈینو کو بھی ماہی گیری آتی تھی۔ ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنا اسے بھی آتا تھا، مگر وہ اپنی بیمار نانی کو اکیلا چھوڑ کر دریا پر نہ جاتا، بلکہ گھر پر رہ کر ہی مچھلیاں پکڑنے کا جال بنتا، اور جب جال مکمل ہو جاتا تو اسے کسی مچھیرے کے ہاتھ بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ سارے ہی مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان سب کو جال کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اللہ ڈینو وہ گھر بیٹھ کر ہی جال بنتا اور مچھیروں کے ہاتھ بیچ دیتا۔ اس کے بدلے میں اسے پیسے مل جاتے اور روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ ڈینو کی جھونپڑی ایک اونچی چٹان پر تھی، جبکہ بستی کے دیگر گھر نیچے زمین پر تھے۔ اونچی چٹان پر بہت جگہ تھی جہاں وہ آرام سے زمین پر جال بچھا سکتا تھا اور اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ نانی کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا کہ اللہ ڈینو ابھی صرف 10 برس کا تھا، یعنی وہ صرف 10 سال کا تھا، آپ جتنا ہی بچہ تھا وہ، مگر گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ اس کے کاندھوں پر کیوں تھی؟ کیونکہ اس کے والدین نہیں تھے اور صرف اس کی نانی تھی ایک، اور وہ بھی بوڑھی تھی، بیمار تھی، جن کا وہ خیال بھی رکھتا تھا اور گزر بسر کے لیے وہ جال بھی بنتا اور اس کے علاوہ گھر کے کام بھی کرتا۔ اور افسوسناک بات یہ تھی کہ اللہ ڈینو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا، یعنی وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ گونگا تھا جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اور وہ صرف اشاروں کنایوں سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا۔
یعنی وہ جیسے بچے گونگے ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، تو وہ پھر اشارے کرتے ہیں اور اشاروں سے اپنی بات دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ اور بس یہی سوچ سوچ کر نانی دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ الاڈینو ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھتا تھا، یعنی خوب خدمت کرتا، کوئی کمی نہ چھوڑتا۔ کچھ دنوں سے نانی کو تیز بخار اور شدید کھانسی تھی۔ وہ رات رات بھر سو بھی نہ پاتی تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے اور وہ چٹان پر چرپائیاں بچھائے سو رہے تھے کہ نانی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ الاڈینو نے سراہی سے پانی اونڈھیلا، سراہی جس میں پانی ڈالتے ہیں، اونڈھیلا یعنی ڈالا، کہ نانی کو پلا سکے۔ اچانک اس کی نظر دریا پر پڑی، جس کی موجیں خوفناک حد تک بپھری ہوئی تھیں، یعنی دریا پر پانی بہت چڑھا ہوا تھا اور پانی کی جو لہریں تھیں وہ آگے پیچھے تک دور پھیلی ہوئی تھیں۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ لگتا تھا کچھ ہی دیر میں یہ موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر لیں گی اور بستی تک پہنچ جائیں گی، یعنی وہ دریا سے باہر پانی آ جائے گا اور پھر سیلاب آ جائے گا، ایسا لگ رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ بستی والے اس بات سے بے خبر تھے، یعنی وہ بستی والوں کو نہیں پتہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ زیادہ تر لوگ بے خبر سو رہے تھے اور جو جاگ رہے تھے انہیں بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد سیلابی ریلا ان کی کچی بستی کو بہا لے جائے گا۔ لوگ کیوں لا علم تھے؟ اس لیے کچھ تو سو رہے تھے اور کچھ جو جاگ رہے تھے ان کو بھی نہیں پتہ تھا، کیونکہ الاڈینو کی جھونپڑی وہ اونچی چٹان پر تھی اور وہ اونچی جگہ سے نیچے دریا کو دیکھ سکتا تھا، لیکن جو لوگ نیچے تھے ان کو وہ نہیں دیکھ سک رہے تھے یا ان کو نہیں اس وقت علم تھا۔ ادھر نانی کھانس کھانس کر بے ہوش ہو چکی تھیں اور بیچارہ الاڈینو تو بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، بستی کے لوگوں کی کیسے جان بچائے، کیونکہ سیلاب کا پانی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا، یعنی بستی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی جلدی مٹی کا تیل اپنی جھونپڑی پر چھڑکا اور آگ لگا دی۔ جھونپڑی کیونکہ وہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی پل بھر میں تیزی سے جلنے لگی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو وہ سب کے سب الاڈینو کی مدد کو پہنچ گئے۔ شور سن کر سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے تھے اور ابھی وہ آگ بجھانے چٹان پر پہنچ گئے۔ الاڈینو نے انہیں دیکھا تو دریا کی سمت اشارہ کیا، جس کی سیلابی موجیں اب بستی تک پہنچ چکی تھیں۔ بستی والوں نے جلدی جلدی ضروری سامان چٹان تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس خاموش محسن کے بھی شکر گزار تھے جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچا لی تھیں۔ دیکھا بچوں آپ نے اس سبق میں کہ الاڈینو حالانکہ ایک بچہ بھی چھوٹا سا تھا، پھر وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی سمجھ اور عقل سے کس طرح ساری بستی کی جان بچائی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے جتنے بھی وہاں بستی کے رہنے والے تھے اس کے دل میں ان سب کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ تھا، اور اس نے کہا کہ اگر پانی آ گیا، سیلاب آ گیا تو سب کے گھر تباہ ہو جائیں گے اور سارے لوگ بہہ جائیں گے، اس لیے اس نے اپنے گھر کو آگ لگا دی اور دوسروں کے گھروں کو بچا لیا اور دوسروں کی جانوں کو بھی بچا لیا۔ بچوں ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ آپ سب نے گھر میں اس سبق کو پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کی املا یاد کرنی ہے۔ تو چند مشکل الفاظ جو میں نے آپ کے لیے نوٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور پھر ان کو زبانی لکھنا بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے پالا پوسا، نمبر 2 ہے مچھیرے، نمبر 3 ماہی گیری،
नंबर 4 रूखी सूखी, नंबर 5 झोंपड़ी, नंबर 6 इशारों कनायों, नंबर 7 सराही, नंबर 8 है उंडेला, नंबर 9 मोजें, नंबर 10 बफरी और नंबर 11 है सैलाबी रेला, नंबर 12 है छिड़का, नंबर 13 है चट्टान और नंबर 14 है शोहले। ये सारे अल्फाज बच्चों आपने अच्छी तरह याद करने हैं और आज के दिन का आपका होमवर्क है कि आपने सबक की पढ़ाई करनी है और नंबर 2 आपने मुश्किल अल्फाज की इमला याद करनी है। ठीक है, ये आपके आज के दिन का काम है। बहुत आसान सा सबक है, यकीनन सारे बच्चे पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इसके बाकी मश्की सवालात करेंगे। तो आज हमारा इतना ही सबक है। तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी।